السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ العظیم۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرہ ذرہ میں تیرا فیضان ہے غازی، مٹائی ظلمت باطل اجالا حق کا پھیلایا، تیری ہر ہر ادا میں شوکت قرآن ہے غازی، فروغ دین کی خاطر جوانی تم نے قرباں کی، تیرا ذوق شہادت کس قدر ذیشان ہے غازی، نمازیں ہوں اذانیں ہوں مساجد ہوں مدارس ہوں، یہاں جو کچھ بھی تیرا ہی تو فیضان ہے غازی، جناب خضر کو دیکھا تیری گلیوں میں ہے اکثر، نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی، فقیر آئے غنی جائے مریض آئے شفا پائے، تیرے دربار عالی کی یہی تو شان ہے غازی۔ معزز سامعین کرام، آج حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمت والرضوان کی آپ حضرات مختصر سی سیرت سماعت کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی سید سالار مسعود غازی ہے۔ آپ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت سالار ساہو ہے اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت ستر معلیٰ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سلطان سبکتگین کی شہزادی اور سلطان محمود غزنوی کی سگی بہن ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اجمیر معلیٰ کا قلعہ فتح کرنے کے بعد وہاں کا انتظام مظفر خاں کے حوالے کیا، لیکن قرب و جوار کے راجاؤں کا بار بار اچانک حملہ اور ریشہ دوانیوں سے مظفر خان تنگ آ گیا اور مجبور ہو کر اپنے آپ کو قلعہ کے اندر محفوظ کر لیا اور مدد کے لیے 4 لوگوں کو سلطان کی خدمت میں غزنی بھیجا۔ ان 4 قاصدوں نے وہاں کے مشرکین کے ظلم و ستم کی مکمل داستان سلطان کو سنائی اور بتایا کہ رائے اور سوم کرن نے 44 سرداروں کی معیت میں مظفر خاں کو قلعہ میں گھیر رکھا ہے اور مسلمانوں کو ہلاک و برباد کے درپے ہیں۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی کا جذبہ حمیت بھڑک اٹھا۔ سلطان نے قاصد کو بھرپور اطمینان دلایا اور مظفر خاں کی مدد اور حمایت کا پختہ عہد کیا۔ سلطان نے اپنے وزیر خاص حسن مہمندی اور دوسرے مشیر کاروں سے مشورہ کے بعد 7000 ماہرین جنگ کا ایک عظیم لشکر حضرت سید سالار مسعود غازی کے والد بزرگوار حضرت سالار ساہو کے زیر کمان کیا اور خاص تلوار خنجر اور 9 عراقی گھوڑے عطا کر کے ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سالار ساہو غزنی سے قندھار آئے اور یہ عظیم لشکر لے کر 9 ذی الحجہ 401 ہجری کو اجمیر معلیٰ کا رخ کیا۔ جب اجمیر معلیٰ کے قریب پہنچے تو ایک دریا کے کنارے قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران حضرت سالار ساہو کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو ایک صالح سعادت مند فرزند اور دشمنوں پر فتح یابی کی بشارت دی اور فرمایا کہ تازہ وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ آخر تک پڑھو، پھر سلام کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس عمل خاص کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے پاس جاؤ، جو میوہ ہاتھ لگے توڑ لو اور اپنے پاس بحفاظت رکھو، آدھا خود کھاؤ اور آدھا اپنی اہلیہ کو کھلاؤ۔ حضرت سالار ساہو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اپنے خیمے میں آئے اور ادھر جب مظفر خاں کو حضرت سالار ساہو کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کے حوصلے بڑھ گئے۔ مظفر خاں نے حضرت سالار ساہو کا پرزور استقبال کیا۔ مظفر خاں سے رائے مشورہ کے بعد دشمن کے مقابلہ میں فوج کو میدان جنگ میں اتارا۔ 3 روز تک زوردار جنگ ہوتی رہی۔ بہت سے دشمن قتل ہوئے اور مسلمان جام شہادت نوش کرتے رہے۔ بالآخر مسلمانوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ دشمن کی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمن کی فوج بری طرح پسپا ہوئی۔ رائے بھیرون اور سوم کرن کے پاؤں اکھڑ گئے، سب کو منہ کی کھانی پڑی، راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تائید الہی شامل حال تھی۔ فتح و نصرت نے حضرت سالار ساہو کا قدم چوما۔ سلطان محمود غزنوی نے حضرت سالار ساہو کے نام ولایت ہند کا فرمان جاری کیا اور بی بی ستر معلیٰ کو شاہی حفاظت میں آپ کے شوہر حضرت سالار ساہو کے پاس اجمیر معلیٰ بھیج دیا۔
چنانچہ 8 شوال المکرم 404 ہجری کو بی بی ستر معلہ اجمیر پہنچ گئیں۔ جب حضرت صدر معلہ اجمیر معلہ پہنچی تو حضرت سالار ساہو نے وہ میوہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے حکم سے ایک درخت سے توڑا تھا اسے بحفاظت اپنے پاس رکھا۔ حسب حکم آدھا میوہ خود کھایا اور آدھا حضرت صدر معلہ کو کھلایا۔ اس کی برکت ظاہر ہوئی۔ بقدرت حق سبحانہ تعالی 21 رجب المرجب 405 ہجری بمطابق 15 فروری 1015 عیسوی بروز اتوار بوقت صبح صادق اجمیر معلہ میں سرکار خواجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری سے 181 سال پہلے حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ کے ماموں جان حضرت سلطان محمود غزنوی کو آپ کی ولادت کی خبر موصول ہوئی تو والی قنوج راجہ اجے پال کی سرکوبی کے لیے سلطان محمود غزنوی نے جب ہندوستان کا رخ کیا تو پہلی بار اجمیر معلہ میں پیارے بھانجے حضرت سید سالار مسعود غازی کو دیکھا۔ دیکھتے ہی سلطان محمود غزنوی کی عرفان شناس نگاہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ بلند اقبال فرزند یقیناً بحر معرفت کا غواص ہے جس کے فیضان کرم سے پورا ہندوستان سیراب ہوگا۔ جب تک سلطان اجمیر شریف میں رہے بھانجے کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ جب حضرت سید سالار مسعود غازی 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے تو آپ کے والد بزرگوار اپنے فرزند ارجمن کو حضرت مولانا سید ابراہیم بارہ ہزاری صاحب کے پاس لائے۔ استاذ محترم نے رسم بسم اللہ خوانی کرائی جس کے شکرانے میں حضرت سالار ساہو نے 4 گھوڑے ہیرے جواہرات حضرت مولانا سید ابراہیم صاحب کو عنایت فرمایا اور اسی دن غریبوں یتیموں محتاجوں بیواؤں کا کاسہ گدائی جواہرات سے بھر دیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی صرف 9 سال کی عمر میں زیور علم سے مزین ہو گئے۔ آپ کو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق تھا، لیکن جب آپ کی عمر شریف 10 برس کی ہوئی تو باضابطہ شب بیداری کرنا اور بکثرت سنن و نوافل ادا کرنا آپ کا معمول بن گیا تھا۔ جب صبح میں تلاوت قرآن اور نماز چاشت سے فرصت پاتے تو دیوان عام میں تشریف لا کر درویشان باکمال سے گفتگو فرماتے تھے، کچھ ان کو سکھاتے اور کچھ ان سے سیکھتے تھے۔ آپ کی عادت کریمہ میں یہ بھی شامل تھا کہ صاف و شفاف کپڑے پہنتے اور عطر و خوشبو بھی استعمال فرماتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے، پان کا بے حد شوق تھا، کثرت سے پان کھاتے تھے، جمال محمدی دبدبہ حیدری چہرہ انور سے ظاہر ہوتا تھا۔ بلند ہمتی اور بہادری کی صفت خاص آپ کو اپنے جد امجد حضرت شیر خدا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ورثہ میں ملی تھی۔ ایک بار حضرت سید سالار مسعود غازی شکار کرنے تشریف لے گئے تھے۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد جب خیمہ پر واپس آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شیر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آپ اتنا کہنے کے بعد گھوڑے کو بڑھا کر شیر کی طرف چلے۔ قریب پہنچ کر جب شیر سے سامنا ہوا تو شیر نے گرج کر چھلانگ لگا دی اور قریب تھا کہ آپ کو زخمی کر دیتا۔ اتنے میں شیر خدا کے شیر نے پینترا بدل کر تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ شیر 2 ٹکڑے ہو کر تڑپنے لگا۔ لوگوں نے دیکھ کر خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ اسی طرح اپنی طاقت کا جوہر میدان جہاد میں بارہا دکھاتے رہے۔ یہاں پر میں دہلی کی فتح و کامرانی کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت دہلی کا حکمران رائے مہیپال تھا۔ اس کے پاس 13,90,000 فوج اور تقریباً 2,500 جنگی ہاتھی تھے جس پر اسے بڑا ناز تھا۔ جب حضرت سید سالار مسعود غازی کوچ کرتے ہوئے دہلی کی سرزمین پر رونق افروز ہوئے تو وہاں سے تقریباً 12 کوس کے فاصلے پر رائے مہیپال خبر پا کر پہلے ہی سے اپنی فوج لیے تیار کھڑا تھا۔ آپ کے پہنچتے ہی رائے مہیپال نے حملہ کر دیا اور دونوں فوجیں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ مقابلہ بڑا سخت تھا۔ روزانہ صبح سے شام تک دونوں طرف کے بہادر سپاہی اپنی جانوں پر کھیلتے تھے مگر جنگ کسی فیصلہ کن مرحلے میں نہیں پہنچتی تھی۔ ایک دن حضرت سید سالار مسعود غازی نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہوئے کہ اے رب کریم ہماری فتح و نصرت فرما۔ اس دعا کے ختم ہوتے ہی ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ آپ کے 5 رفیق سالار سیف الدین بختیار، میر عز الدین، ملک دولت شاہ اور میاں رجب خواجہ احمد بن حسن کی شرارت سے اپنے جلیل القدر عہدوں کو چھوڑ کر بہت بڑی فوج غزنی سے لے کر آ رہے ہیں۔ اس خبر کو سنتے ہی آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اسے تائید غیبی سمجھا۔ ادھر راجہ مہیپال پر ہیبت چھا گئی۔ آپ نے ایک بار پھر راجہ پر اسلام پیش کیا۔ راجہ نے غور و خوض کا بہانہ لے کر 1.5 ماہ تک جنگ کو ملتوی کر دیا اور اس درمیان اس نے اپنی فوجی طاقت خوب مضبوط کر لی اور تیاری کے بعد دوبارہ جنگ شروع کر دی۔
جب اس کا لشکر میدان میں اترا تو اس وقت حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف الملک کے ساتھ کوئی مشورہ کر رہے تھے کہ اتنے میں رائے مہیپال اور رائے گوپال نے گھوڑا دوڑا کر حضرت سید سالار مسعود غازی پر گرز کا وار کیا، جس سے حضرت کی ناک مبارک زخمی ہو گئی اور 2 دانت شہید ہو گئے۔ اشرف الملک نے تلوار کا وار گوپال پر کیا، وہ وہیں واصل جہنم ہو گیا، مگر راجہ مہیپال بھاگ گیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی زخم پر رومال باندھ کر میدان میں نکل آئے۔ بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی، اسلامی شیروں نے دشمنوں کی صفیں کاٹ کر رکھ دیں، مگر خود اشرف الملک نے جام شہادت نوش فرمایا اور دشمنوں کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ دوسرے دن بھی جب جنگ کا نکارہ بجا تو حضرت میر سید عز الدین داد شجاعت دیتے ہوئے گردن پر نیزے کا پھل کھا کر شہید ہو گئے۔ یہ خبر سن کر حضرت سید سالار مسعود غازی بے چین ہو گئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان پر دھاوا بول دیا۔ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ دشمنوں کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، مگر رائے مہیپال نے میدان نہ چھوڑا اور اپنی 3,40,000 فوج کے ساتھ اب بھی میدان میں ڈٹا رہا۔ بہتوں نے سمجھایا بھی کہ اس وقت چلو، اگر زندگی رہے گی تو پھر لڑیں گے، مگر اس نے ایک نہ مانا۔ آخر کار راجہ مہیپال مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس روز پہلی بار 420 ہجری میں دہلی پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے تقریباً 1,60,000 سپاہی شہید ہوئے اور دشمنوں کے تقریباً 3,90,000 سپاہی مارے گئے۔ فتح کے بعد فوج کے افسروں نے حضرت سید سالار مسعود غازی سے کہا کہ آپ دہلی کے تخت پر تشریف فرمائیے اور اسی شہر کو اپنا دارالسلطنت قرار دے کر ملک کے دور دراز علاقوں کو فتح کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ تخت و تاج کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میرے اس راز سے میرا پروردگار عالم خوب واقف ہے۔ پھر آپ نے امیر بایزید جعفر کے ہاتھوں میں حکومت دہلی کی باغ ڈور عطا فرما دی اور 3,000 آدمی انتظامی امور کے لیے چھوڑ دیے اور نصیحت فرمائی کہ یاد رکھنا، تمہیں یہاں خلق خدا کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، خبردار تمہاری ذات سے ہرگز کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں آپ نے 6 ماہ 16 روز قیام فرمایا، پھر میرٹھ کی طرف کوچ فرمایا۔ چونکہ راجہ مہیپال کی شکست کے بعد ہر راجہ مسلمانوں سے خوفزدہ تھا، اس لیے ہر والی ریاست کو خطرہ لاحق تھا۔ میرٹھ کا راجہ ہردت دوڑ راجپوت کو نیز اطراف کے راجاؤں سے پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ حضرت سید سالار مسعود غازی زبردست فوج کے ساتھ آ رہے ہیں اور کوئی بھی ان کے مقابلے پر نہیں ٹھہر پاتا ہے۔ لہٰذا عاقبت اندیشی کے طور پر سب نے ایک قاصد کو بہت کچھ تحائف دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا اور کہلا دیا کہ یہ ملک آپ ہی کا ہے، ہم سب آپ کے تابعدار اور اطاعت گزار ہیں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی راجگانے میرٹھ وغیرہ کے اس رویے سے بہت خوش ہوئے اور ان کا علاقہ انہی کو سونپ دیا۔ آپ کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زہر میں بجھا ہوا خنجر ایک حجام لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں ملازمت کے سلسلے میں آیا ہوں اور یہ خنجر بطور تحفہ لایا ہوں۔ آپ نے اس خنجر کو اس کے ہاتھ سے لیا اور 2 اشرفی دے کر اسے رخصت کر دیا۔ ایک دن آپ نے اسے الٹے ہاتھ کے ناخن پر لگایا، لگاتے ہی زہر کا اثر ہونے لگا، پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور سخت بے چین ہو گئے۔ فوراً لوگوں نے زہر کے کاٹ کی دوا پانی میں گھول کر پلایا۔ کچھ دیر کے بعد زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جس وقت آپ کو زہر دیا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف 15 سال تھی۔ لوگوں نے ایک قاصد کے ذریعے خط لکھ کر آپ کے والد بزرگوار کی خدمت میں ارسال کیا۔ جب خط آپ کے والد بزرگوار حضرت سالار ساہو کو ملا تو آپ کو اس حجام کی حرکت سے سخت ملال ہوا۔ اس صدمے سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ستر معلیٰ کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ آپ کی والدہ بار بار خط پڑھواتی تھیں، غشی پر غشی طاری ہوتی تھی اور آپ فرماتی تھیں کہ جب تک میں اپنے لخت جگر مسعود کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گی اس وقت تک مجھے چین نہ آئے گا۔ بیٹے کی جدائی میں بہت زیادہ غمگین رہنے لگیں۔ آخر کار 12ویں روز اپنے بیٹے کی جدائی کے سبب 420 ہجری میں آپ کا وصال پرانوار ہو گیا۔ جب حضرت سید سالار مسعود غازی کو اپنی والدہ کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ سخت بے چین ہو گئے۔ محبت مادری نے بے ہوش کر دیا۔ جب بیتابی کی وجہ سے گھبراتے تھے تو یہ جملہ زبان پر لاتے تھے کہ مخدوم عالم نے ہماری بیماری کی خبر سن کر جان دے دی لیکن مجھے خبر بھی نہ کی، اب ہر دم میرا ناز کون اٹھائے گا، میرے سینے پر دستے شفقت کون پھیرے گا۔ ایسے درد بھرے کلام فرماتے تھے کہ سننے والوں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ ایک رات بہرائچ سے سالار سیف الدین کا خط آیا کہ دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، آپ جلد مدد کے لیے تشریف لائیے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی اپنے والد ماجد سے اجازت لے کر مقابلہ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے والد نے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تو میری جان ہے،
مشفق باپ نے مقدس بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اشک بار آنکھوں سے الوداع کہا۔ حضرت سالار مسعود غازی سترک ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک بڑی فوج لے کر بہرائچ کی طرف روانہ ہوئے اور 27 رمضان المبارک 423 ہجری میں آپ بہرائچ شریف تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 18 سال 2 ماہ کی تھی۔ بہرائچ میں آپ کے پہنچنے کی خبر پا کر مخالفین بہت گھبرائے اور اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے۔ سرکار غازی کو شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا اور جنگلی علاقہ ہونے کی وجہ سے بہرائچ میں شکاروں کی کمی نہ تھی۔ جہاں ابھی آپ کا مزار پاک ہے وہیں پر ایک مہوے کا درخت تھا جس کے نیچے آپ اکثر آرام فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ اس زمین سے اخلاص کی خوشبو آتی ہے۔ جب آپ والد سے جدا ہو کر بہرائچ آئے تو دوسرے مہینے کی بات ہے کہ آپ کے والد حضرت سالار شاہو کو بیٹے کے غم نے ایسا ستایا کہ 15 شوال کو روتے روتے درد سر ہو گیا۔ چنانچہ 25 شوال المکرم 423 ہجری بمطابق 1032 عیسوی کو درد سر کی وجہ سے آپ کا بھی وصال پرانوار ہو گیا۔ والد بزرگوار کے وصال کے بعد 3 مہینے گزر گئے۔ جب محرم کا مہینہ آیا تو حضرت سید سالار مسعود غازی نے آغاز سال کا جشن ترتیب دیا اور وضو کر کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ عبادت الہی میں سر جھکائے پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے جائے نماز پر سو گئے تو خواب میں ایک حسین منظر دیکھا کہ آپ کے والد حضرت سالار شاہو دریائے گنگا کے کنارے لشکر کے ساتھ موجود ہیں۔ شادی کی دھوم دھام ہے اور آپ کی والدہ حضرت ستر معلّہ کے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار ہے اور لخت جگر مسعود کے آنے کا انتظار ہے۔ آپ کی والدہ اپنے فرزند ارجمن کو دیکھ کر سینے سے لگا لیتی ہیں اور پھولوں کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بیٹا تیری شادی کا سب کچھ سامان تیار ہے، صرف تمہارے آنے کا انتظار ہے۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی، خواب سے بیدار ہوئے، وضو کر کے نماز سے فارغ ہو کر فقراء علماء کو خواب سنایا۔ جواب ملا کہ جس کو ایسا خواب نظر آئے انشاءاللہ وہ جلد رتبہ شہادت سے سرفراز ہوگا۔ یہ سن کر آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جو سارے انسانوں کی زندگی میں آتا ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی سورہ فتح پڑھ کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ایک شخص تھا جس کا نام سکندر دیوانہ تھا جو فہم و فراست میں فرزانہ تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کے سلسلے میں مرید تھا اور ایک کتا بھی تھا جو ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ یہ دونوں بھی آگے پیچھے حضرت کے ساتھ ہو لیے۔ جیسے ہی آپ میدان جنگ میں پہنچے ایک شور برپا ہو گیا۔ سبھی نے ایک دوسرے کو خبر دی کہ ہوشیار ہو جاؤ، آج شیر خدا کے شیر نے خود جہاد کا قصد فرمایا ہے، آج مارکا عظیم ہوگا۔ غرض کہ آپ کے پہنچتے ہی فوج نے حملہ کر دیا، تلواریں چمکنے لگی، خون کے فوارے ابلنے لگے، زمین کانپ رہی تھی، آسمان لرز رہا تھا، میدان دہل رہا تھا، فضا کا سینہ دھڑک رہا تھا۔ مسلمانوں میں غضب کا جوش و خروش تھا۔ حملہ آوروں کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مقابلہ کس سے ہے۔ سید سالار مسعود غازی کی برق شمشیر جس کے سر پر پڑتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کیے بغیر واپس نہ لوٹتی تھی۔ حیدر کرار کا شیر کبھی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگا کر رجز پڑھتا ہوا مجاہدانہ شان سے دشمنوں کی صفوں کو الٹ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بکریوں کی صفوں میں شیر نے چڑھائی کر دی ہو۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کی تلوار تھی یا قہر خداوندی، جدھر پڑتی خون کی برسات ہوتی جاتی، گھوڑے زخمی ہو رہے تھے اور سوار ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ حیدر کرار کا شیر پسینے میں شرابور ہے مگر قوت پروردگار کا وہ مظاہرہ کرتا ہے کہ حیدر کرار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ حملے بھی کر رہے ہیں اور حملے روک بھی رہے ہیں، آپ پر بھی تلواریں برس رہی ہیں اور تیر بھی برس رہے ہیں، جس میں اقدس پر کئی زخم آ چکے ہیں، مگر دشمنوں کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہ ہونے دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں کفار نے راہ فرار اختیار کیا، غازیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کی جدھر بھی نگاہ جاتی تھی سوائے شہدائے کرام کی لاشوں کی اور کوئی شے نظر نہیں آتی تھی۔ اسی اثنا میں اچانک ایک تیر رائے شہر دیو کی کمان سے سنسناتا ہوا نکلا اور حضرت سید سالار مسعود غازی کی شہرک پر کارگر ہوا۔ اس تیر کا لگنا تھا گویا پورا جسم خون میں شرابور ہو گیا، سواری پر جسم کا توازن قائم نہ رہ سکا، غشی تاری ہونے لگی۔ قریب تھا کہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے کہ فوراً آپ کے ایک عاشق سکندر دیوانہ آگے بڑھ کر گھوڑے سے اتار لیا اور اسی مہوے کے درخت کے نیچے لٹا دیا۔ سکندر دیوانہ نے آپ کے سر انور کو اپنے زانو پر رکھا
اور رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور آپ کے چہرہ مبارک کو قبلہ کی جانب کر کے بے قرار ہونے لگا۔ سرکار غازی نے اپنے اس دیوانے کی دل خراش سسکیاں سن کر آنکھیں کھول دیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مسکرا کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دار فانی سے 18 سال 11 مہینے 24 دنوں تک اس فانی دنیا میں رہ کر 14 رجب المرجب 424 ہجری بروز اتوار بوقت عصر بہرائچ شریف میں جہاد کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی ولادت باسعادت 21 رجب المرجب 405 ہجری و مطابق 15 فروری 1015 عیسوی بروز اتوار صبح صادق اجمیر معلیٰ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت سالار ساہو علیہ الرحمہ ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت بی بی ستر معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے استاذ گرامی حضرت مولانا سید ابراہیم بارہ ہزاری علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا سالار ساہو علیہ الرحمۃ و رضوان ہیں۔ آپ کے ماموں جان حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ کی شہادت 14 رجب المرجب 424 ہجری بعد نماز عصر بروز اتوار کو ہوئی۔ آپ کی کل عمر شریف 18 سال 11 ماہ 24 دن اور آپ کا مزار پرانوار بہرائچ شریف میں مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔